زمانہ جاہلیت میں عورت کو منڈی کا مال سمجھا جاتا تھا، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر ایک خاتون کو، ایک عورت کو بڑا ہی مقام عطا کیا۔ رسول اکرم نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین الشریفین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، اگر کسی آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں اور وہ بھائی ان بہنوں کا کفیل ہے، کفالت کی ذمہ داری بھائی پر ہے، او بنتان او اختان، یا اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، فرمایا کہ فَأَدَّبَهُنَّ، اور وہ آدمی اپنی ان 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں، 3 بہنوں یا 2 بہنوں کو اچھی طرح تربیت دیتا ہے، ادب آداب سکھاتا ہے، رہنے کے، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، سونے جاگنے کے، اس کو آداب زندگی اچھی طرح اس کو سمجھاتا ہے۔ فرمایا اور اس کے بعد وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ ان کی طرف احسان کا پہلو اختیار کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر ان کے ساتھ نیکی والا، بھلائی والا، ہمدردی والا، خیر خواہی والا، احسان والا پہلو اختیار کرتا ہے۔ فرمایا وَزَوَّجَهُنَّ، اور وہ پھر جب وہ بچیاں یا بہنیں جوان ہو جائیں تو پھر ان کی وہ شادی کر دیتا ہے، کوئی مناسب معقول رشتہ تلاش کر کے پھر وہ ان کی شادیاں کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے اپنے میٹھے میٹھے لبوں سے، پیاری پیاری زبان سے اور نبوت اور رسالت والی وحی سے آپ نے فرمایا کہ فلاح الجنہ، کہ میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آدمی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی وہ معاشرہ جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کو بچیوں اور چھوٹی بہنوں کی پرورش پر ترغیب دلائی ہے کہ ان کی پرورش کرو اور ان کی تربیت کرو، ان کی تعلیم کا بندوبست کرو اور ان کی شادیاں کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے یوں فرمایا
آپ نے فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا فہو کہاتین یوم القیامہ۔ صحابہ کے درمیان آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی دو بیٹیوں، دو بچیوں کی وہ کفالت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے، فرمایا کہ فَهُوَ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ قیامت والے دن اس طرح میری دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ پوری دنیا کے سامنے اللہ اس کو یہ پروٹوکول دے گا کہ وہ میرے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ شخص جو ہے یہ امام الانبیاء اور امام المرسلین کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت عورت کا مقام ہے جب ابھی خاتون بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، اس وقت اسلام نے یہ اس کے بارے میں تعلیمات دی۔ جب یہ عورت بالغ ہو جاتی ہے اور نکاح کے قابل ہو جاتی ہے، پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، بیوی بن جاتی ہے، اسلام نے اس موقع پر بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سورہ الروم اور 21 نمبر آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس اللہ نے تمہاری اپنی ہی جنس میں سے، تمہاری اپنی ہی انسانی نسل میں سے اس نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ کیوں پیدا کی ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کی طرف جاؤ تو تمہیں سکون ملے، تمہیں راحت ملے۔ یہ تمہارے اطمینان، سکون اور تمہاری راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ان کی جہاں پیدائش کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم سے ہی ہم نے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لِیَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آدم اپنی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کے ساتھ مل کر، ان سے کے ساتھ زندگی گزار کر وہ سکون اور راحت حاصل کرے۔ تو گویا جب یہ عورت جوان ہو گئی، بیوی بن گئی، اب یہ خامد کے سکون کا اور اس کی راحت کا اللہ نے سبب بنا دیا، سامان بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خامد اور بیوی ان کے درمیان محبت اور مہربانی کے جذبات پیدا کر دیے۔ خاتون جو ہے وہ لڑکی کہاں کی ہوتی ہے، لڑکا کہاں کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو رشتہ داریوں میں رشتہ داری ہو جاتی ہے، بعض اوقات رشتہ داری کے باہر جا کر رشتہ داری قائم ہوتی ہے۔ اب لڑکا اپنے شہر کا بھی نہیں، دوسرے شہر کا ہے، کبھی اپنے صوبے کا بھی نہیں، کسی دوسرے صوبے کا باشندہ ہے، کبھی اپنے ملک کا بھی نہیں ہوتا، کسی دوسرے ملک کا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ خامد بیوی بن جاتے ہیں، ان کے درمیان اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں۔ یہ عورت کی اہمیت اور فضیلت کب ہے؟ جب یہ جوان ہو گئی،
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ممرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا، جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، فرمایا جو عورت یہ 4 کام کر لے تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے اجازت دے گا کہ اے میری بندی، میں نے اپنی ایک جنت بڑی عالی شان تیار کی ہے اور میں تجھے یہ اجازت دیتا ہوں کہ اس جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے تیرا دل چاہتا ہے تو اندر چلی جائے۔ یہ اس عورت کا مقام ہے کہ جو ایک نیک خاتون ہے، نیک بیوی ہے اور صالحہ بیوی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ عورت اس سے تھوڑی سی اور آگے چلی جاتی ہے، عمر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پہلے بچی تھی پھر بیوی بنی، اب وہ ماں بن جاتی ہے، جب وہ ماں بن گئی تو اسلام نے اس وقت بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت، فضیلت، پروٹوکول دیا، فرمایا کہ اگر کوئی حاجی صاحب ہیں، کوئی نمازی صاحب ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں یا کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی خواجہ صاحب ہیں، کوئی بھی صاحب ہیں، فرمایا یاد رکھو الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ اے حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، تمہاری جنت کا جو راستہ ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے سے ہو کے جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ عورت کو کتنا مقام دیا اسلام نے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ ای الناس احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ہے سب سے زیادہ حقدار؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ اس نے پوچھا ثم من، اللہ کے رسول میں ایک دفعہ اپنی والدہ سے اچھا برتاؤ کر چکوں، اس کے بعد میرے اچھے برتاؤ کا کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تیری والدہ۔ صحابی نے پھر سوال رپیٹ کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کے ساتھ 2 دفعہ اچھا برتاؤ کر چکا، اب میں تیسری دفعہ کوئی اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، اب میرے تیسرے اچھے برتاؤ کا حقدار کون ہے؟ آپ نے پھر وہی الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا ثم امک، پھر تیری والدہ۔ پھر صحابی نے اپنے سوال کو 4تھی دفعہ دہرایا کہ ثم من، اللہ کے رسول اب میں 3 دفعہ اچھا برتاؤ کر چکا ہوں، اب میں 4تھی دفعہ کوئی اچھا برتاؤ کرنا چاہوں، اب کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام نے عورت کو بڑا ہی مقام دیا ہے، بڑا ہی درجہ دیا ہے، بڑی ہی اہمیت اللہ نے دی۔ لیکن یہ میں نے جتنی احادیث آپ کو سنائی ہیں، جتنی میں نے آپ کو آیات ابھی تک سنائی ہیں، ان ساری آیات میں، ان ساری احادیث میں جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، وہ ایک نیک خاتون کی ہے، ایک نیک اور صالحہ خاتون، با حیا
اور باپردہ خاتون اور ایک بہترین کردار کی حامل خاتون، وہ عورت، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، حیا جو ہے یہ تو عورت کا جھومر ہے، حیا عورت کا زیور ہے، اور یہ شرم و حیا یہ عورت کا تاج ہے، یہ عورت کے گلے کا ہار ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے حیا اور شرم یہ عورت کی فطرت میں شامل ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اور قرآن اور حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جب کوئی آدمی وہ شرم اور حیا چھوڑ دے، شرم و حیا کے تقاضے چھوڑ دے جب کوئی عورت، فرمایا اس کے بعد فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتی پھرے۔ جس عورت سے حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، تو وہ بے شرم اور بے حیا پھر جو مرضی کرتی پھرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ڈانٹ کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو بڑا ہی تنگ کرے تو بالآخر باپ کبھی اکتا کے کہہ دیتا ہے جا دفع ہو جا، جو مرضی کر۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت وہ شرم اور حیا اس کو ختم کر بیٹھے، شرم اور حیا اس کے اندر سے اٹھ جائے، فرمایا پھر وہ جو مرضی کرتی پھر۔ فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں اللہ نے جڑواں پیدا کی ہیں۔ فرمایا جب ان دو چیزوں میں سے ایک اٹھ جائے نا تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ کہ اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر ایمان ختم ہو جائے تو حیا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مانا کہ جو بے حیا ہے وہ بے ایمان ہے، جو بے ایمان ہے وہ بے حیا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ مدین کے ایک صالح آدمی کہ جس کی دو بیٹیاں بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتی تھی، تو ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ جب وہ بچیاں آئیں پانی پلایا ان کی بکریوں کو کس نے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، جو مصر سے وہ مدین پہنچے ہوئے تھے، وہاں ایک درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی بچیاں ہیں، ان کی بکریاں پیچھے کھڑی ہیں۔ وہ آگے بڑھے، جا کر انہوں نے پوچھا کہ آپ بکریوں کو پانی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ وہ انتہائی بوڑھا ہے، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، ہم دونوں بہنیں بکریاں چرانے آتی ہیں، اور جب یہ سارے ریوڑ چلے جائیں گے کہ جو وہاں پر بچا کھچا پانی ہوگا بس وہی ہم پلا کر چلی جائیں گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ نبی تھے، اللہ نے ان کو قوت اور طاقت عطا کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ بوکا اندر پھینکا اور پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا۔ اب وہ وہاں سے گئی تو وہ باپ کہنے لگا آج جلدی آ گئی، انہوں نے ساری بات بتائی
تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان بچیوں کے باپ نے پھر کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. اب وہ بلانے کے لیے ایک آئی. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اللہ اکبر، تفسیروں میں ہے کہ جب چل رہے تھے تو ہوا کے جھونکے آتے تو اس لڑکی کے کپڑے جو تھے جسم کے ساتھ چپک جاتے. موسیٰ علیہ السلام جو ابھی نبی بنے نہیں، بننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جب آگے آگے چلتی ہیں تو میری نظر جو ہے نا پھر آپ کے جسم پہ پڑتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ پیچھے پیچھے چلیں. ہاں البتہ رہ گیا راستہ بتانا. فرمایا کہ جس طرف مڑنا ہوگا اس طرف ایک پتھر پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا اب دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے. راستے میں گپے مارتے ہوئے نہیں آ رہے، بالکل شرم و حیا کے مکمل تقاضے. اور قرآن نے اس چال کا تذکرہ کیا. قرآن مجید سورہ القصص فرمایا وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ وہ جو دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، جب وہ واپس جا رہی تھی تو تمشی علی استحیاء، وہ بڑی ہی حیا والی چال چل رہی تھی. حیا والی چال چل رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ چال میں بھی بے حیائی ہوتی ہے. ایک چال حیا والی چال ہوتی ہے اور ایک چال بے حیائی والی چال ہوتی ہے. لہذا میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ کو یہ جو ساری عورت کی فضیلت بچپن میں ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، جوان ہو گئی تو کیا فضیلت ہے، ماں بن گئی تو کیا فضیلت ہے، یہ ساری فضیلتیں جو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ابھی بیان کی ہیں، یہ ایک نیک اور صالحہ عورت کی یہ فضیلتیں ہیں. اور جو عورت بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے پردہ، اور پھر وہ بے باختہ ہو کر باہر نکلے، بازاروں میں جائے، گلیوں میں جائے، پارکوں میں جائے، کالجوں یونیورسٹیوں میں جائے، ایسی عورت کی فضیلت کیا اسلام بیان کرے. یہ عورتیں جو ہیں یہ گمراہ ہو گئیں آج یورپ اور مغرب کے پروپیگنڈے میں آ کر. میرے بھائیوں، ان یورپ کے دلدادہ لوگوں نے، ان مغرب کے پرمردہ لوگوں نے ان کو ایسے ایسے کھوکھلے نعرے دیے اور ایسی ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کو اپنے جھانسے میں لے لیا کہ آج وہ عورتیں آج یہ نعرے لگاتی نظر آ رہی ہیں سڑکوں پر اور مارچ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. اور پھر جی ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں جی حقوق چاہیے. جی ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہماری آزادیوں کو سلب کیا جا رہا ہے کہ عورت یہ آج اپنے خامد کا کیوں کھانا پکائے، خامد کا کھانا کیوں گرم کرے، اپنے باپ کی کیوں خدمت کرے. یہ عورت کے لیے یہ ساری پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں؟ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. اللہ پیارے بھائیوں، یہ عورت جو ہے یہ آج سچی بات ہے یہ جھانسے میں آئی ہوئی ہے، یہ ان کے کھوکھلے نعروں کی آج یہ شکار ہو چکی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کئی ایسی پیچھے کمیونٹی ہیں، کئی ایسی سوسائٹیاں ہیں، کئی ایسی انجمنیں ہیں جو ان عورتوں کو باقاعدہ فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہیں اور ان کے لیے یہ سارا کچھ پیچھے سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. کئی غیر ملکی این جی اوز وہ ان کے پیچھے کام کرنے والی، ان کے پیچھے ان کے ہاتھ ہیں. آج ان عورتوں کو بہکانے کے لیے، ان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، ان کو سڑکوں پہ لانے کے لیے، ان کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنے کے لیے آج وہ جو این جی اوز
پیچھے سے فنڈنگ کرتی ہے اس فنڈنگ پہ کوئی پابندی نہیں، پابندی ہے تو جہاد فنڈ پہ پابندی۔ ہاں، جہاد کے لیے فنڈ نہیں تم اکٹھا کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آج صورت حال ہے کہ عورتیں یہ جو آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں اور حقوق کے نعرے لگا رہی ہیں، یہ سارا ایک پیچھے پروپیگنڈا ہے، یورپ کی پیچھے چال ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر بے حیائی کو اور فحاشی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جائے، اور اس پورے اسلامی ممالک کو، خاص طور پر یہ جو ملک پاکستان ہے، اس کو ایک بہت بڑا بے حیائی اور فحاشی کا مرکز بنایا جائے۔ پچھلی دفعہ یہ عورتوں نے ایک جلوس نکالا اسلام آباد کی سڑکوں پہ، وہاں پر ایک آدمی ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس سے جا کر ایک چینل کا اینکر جا کر سوال کرتا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو عورتوں کی آزادی ہے یہ بھلا کیسے مل سکتی ہے، عورتوں کو حقوق کیسے مل سکتے ہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے وہ کلپ دیکھا اور سنا۔ وہ آگے سے ایسی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک یہ نکاح کا سلسلہ ہے نا، اس وقت تک عورتوں کو آزادی نہیں مل سکتی۔ یعنی یہ نکاح کا سلسلہ ختم کیا جائے، بغیر نکاح کے ایک مرد عورت لڑکا لڑکی جہاں مرضی کھے کھاتے پھرے، جہاں مرضی منہ کالا کرتے پھرے، بالکل وہی ڈیزائن جو اس وقت یورپ میں ہے وہی ڈیزائن یہاں پاکستان کے اندر وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کا 1 مارچ 8 مارچ کو ہو رہا ہے، عورت مارچ کے نام سے۔ یہ آج 6 مارچ ہے، کل 7 ہے، پرسوں 8۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اسلام کو تو دیکھو، اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو حکم دے دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دیں، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو بھی یہ حکم صادر فرما دیں۔ کیا فرمایا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر انہوں نے ضرورت کے تحت باہر جانا ہو تو باہر جاتے وقت کوئی بڑی چادر لے کر اپنے جسم کو چھپا کر، اپنے جسم کے ارد گرد چادر لپیٹ کر وہ پھر باہر جایا کریں۔ یدنین علیہن، یہ علیہن کا معنی کیا ہے؟ جس کے ساتھ وہ اپنا چہرہ بھی چھپایا کریں، اپنے چہرے پہ ایک پلو لٹکا لیا کریں کہ جس چہرے کا جسم سارا چھپ جائے، چہرہ بھی زیادہ تر چھپ جائے، صرف نظر جھکا کر چلنے کے لیے راستہ نظر آئے، اس طرح اپنے آپ کو لپیٹ کر اور پوری طرح شرم و حیا کا پیکر بن کر باہر نکلا کرے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 59 ہے، فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اچھا، اس کی پھر آگے لاجک بھی بتائی کہ یہ پردے کا حکم ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ہم اس لیے یہ تمہیں حکم دے رہے ہیں تاکہ ایک عورت جب پوری طرح پردہ کر کے، چادر لپیٹ کے، برقع پہن کے اور پوری طرح شرم و حیا کے تقاضے پورے کر کے جب وہ باہر نکلے گی، فرمایا فَيُعْرَفْنَا، تو وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ کوئی شریف زادی جا رہی ہے، یہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ فَلَا يُؤْذَيْنَ،
تو کوئی اوباش، کوئی بدماش، کوئی آوارہ ان کو تکلیف پہنچانے کی جرت نہیں کرے گا۔ فرمایا فلا یؤذینا، اور اگر وہ یعنی بے پردہ ہو کر، بے حیا بن کر، بے شرم بن کر، انتہائی فحش لباس پہن کر، سر ننگا، گریبان ننگا، پنڈلیاں ننگی اور انتہائی چست فحش لباس جب اس طرح کا پہن کر باہر نکلیں گی تو وہ تمام اوباشوں، بدماشوں اور آوارہ لڑکوں کی نظروں کا مرکز بھی بنیں گی، ان کی ہوس کا نشانہ بھی بنیں گی۔ لو دیکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ لوگوں یہ میرے نبی کی بیویاں ہیں، جب تم نے ان کے گھروں میں آنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی دینی ہو، فرمایا ایسے ہی منہ اٹھا کے اندر نہیں آ جانا۔ کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ اور پھر اوٹ میں کھڑے ہو کر کوئی چیز اندر دو یا اندر سے لو۔ فرمایا یہ ادب آداب ہیں کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے کہ اس طرح منہ اٹھا کے کسی کے گھروں میں چلے جانا نہیں، بلکہ تم پوری طرح دروازہ کھٹکھٹا کے دروازے کے سامنے لگے ہوئے پردے سے پیچھے ہٹ کر پردے کے پیچھے سے چیز پکڑو۔ اور اس کی حکمت بھی کیا بیان کی؟ فرمایا کہ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے دل بھی ہر طرح کے وسوسوں سے پاک رہیں گے اور ان کے دل بھی ہر طرح کے وسوسوں سے پاک رہیں گے۔ یہ پردے کی حکمتیں ہیں۔ پردہ عورتوں کے لیے محافظ ہے، نگران ہے، یہ عورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہ کہنا جی پردہ کروا کے تو تم نے عورت کو قید کر دیا، یہ پردہ جو ہے جی عورت کے لیے قید و بند کی شکل ہے نا۔ میرے بھائیوں، مغرب نے اگر عورت کو آزادی دی تو کیا آزادی دی؟ بس یہی آزادی دی کہ عورت کو لا کر ایئر ہوسٹس بنا دیا یا بڑی بڑی کمپنیوں کی بسوں کے اندر لا کر لڑکیوں کو بڑے بڑے وہ نمایاں لباس پہنا کر اور ان کو پینٹیں شرٹیں پہنا کر بسوں کے اندر مسافروں کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیا، یا پھر مختلف کمپنیوں کی ریسپشن پہ لا کر ان کو شو پیس بنا کر بٹھا دیا، اور بڑے بڑے وہ جناب بناؤ سنگار کر کے پوری طرح زیب و زینت اختیار کر کے آ کر وہاں ریسپشن پہ بیٹھی ہوتی ہیں شو پیس بن کر۔ ہر کسی کو مسکرا کر دیکھنا یہ اب ان کی پابندی ہے، ان کی ڈیوٹی میں شامل۔ لو یہ ہے عورت کو جو مغرب نے آزادی دی۔ اور یہی عورت اگر اپنے گھر میں رہے، پورے پردے کے ساتھ رہے، اپنے خامد کی خدمت کرے، اس کو کھانا پکا کر دے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنے بھائیوں کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی وہ پوری اسلامی تربیت کرے، اور وہ اپنے آپ کو پورے وہ پردے کے اندر چھپا کر رکھے۔ کہتے ہیں یہ تو عورت کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ عورت کے اوپر پابندیاں ہیں، یہ عورت کو تم نے غلام بنا رکھا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھا نہیں تو نے کیا مغرب کا وہ تہذیبی نظام کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ اقبال کہتا ہے کہ تم نے وہ مغرب کا تہذیبی نظام نہیں دیکھا، تم اگر اس کو پوری طرح چیک کرو، اندر سے دیکھو کیا ہے۔ کہتا ہے صرف تمہیں ان کا چہرہ اجلا ہوا اور چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ All that glitter is not gold، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو اقبال کہتا ہے کہ
عربیت یورپ کے معاشرے کو اندر سے چیک کرو، یہ اندر سے دیکھو اتنے گندے ہیں کہ انسانیت کے اوپر ایک بدنما داغ تھا، ایک بہت بڑا ایک سفاک خونخوار انسان گزرا تھا جس کو چنگیز خان کہا جاتا تھا۔ تو اقبال کہتا ہے یہ مغرب کے لوگ چنگیز سے بھی زیادہ برے ہیں۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، یہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم ہے۔ یہ چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، یہ وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے۔ اور اس نظم کے اندر ایک شعر یہ ہے، کہتا ہے دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اگر دین ہاتھ سے دے کر تم نے ملت کو آزاد کروانا ہے تو کہتا ہے یہ جو تجارت ہے نا، اس تجارت میں مسلمانوں تمہارے لیے فائدہ نہیں، خسارہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج ہمارے ہاں یہ جو مختلف انجمنیں، مختلف سوسائٹیاں عورتوں کو اس طرح سڑکوں پہ لا رہی ہیں اور سڑکوں پہ لا کر ان کے مارچ کروا رہی ہیں۔ پہلے ایک حکومت بھی آئی تھی، اس نے بھی لڑکیوں کا مارچ میراتھن ریس کے نام سے کروایا تھا۔ میراتھن ریس کے نام سے اس وقت بھی ایک مارچ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری اس موجودہ حکومت کو اس بات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور سختی سے ایسے اقدامات کی روک تھام کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو آتے ہی ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، لہذا ان کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان جیسے تمام مارچ، بے حیائی اور فحاشی کے مارچ، ان کو روکا جائے تاکہ اسلام کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کچھ ایسی خواتین بھی ہیں، انہوں نے ان کے مقابلے میں مکمل حجاب پہن کر، مکمل پوری طرح سر سے لے کر پاؤں تک مکمل حجاب پہن کر انہوں نے نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو انہوں نے کتبے اٹھائے، انہوں نے کہا پھر ہمارا حجاب ہماری مرضی، کہ اگر تم اپنی بے حیائی کے مظاہرے کر سکتی ہو تو پھر میرا حجاب، میرے حجاب کے اوپر کیوں پابندی لگائی جاتی ہے؟ میرے حجاب پہ کیوں قدغن لگائی جاتی ہے؟ میرے حجاب کا کیوں مذاق اڑایا جاتا ہے؟ میرے حجاب کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ لہذا میرے پیارے بھائیوں، یہ حجاب نبی اکرم، رسول رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، صورت میں سب سے اجمل اور سیرت میں سب سے اکمل، تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں سے متصف، ساری کائنات کے امام سردار، اعلیٰ اور افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی قسمیں ہیں میری امت میں سے، میں نے ابھی ان کو دیکھا نہیں، یعنی ابھی وہ رونما نہیں ہوئی وہ دونوں قسمیں، میرے بعد آئیں گی۔ ایک ان میں سے قسم ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، جس طرح بیلوں، جس طرح گائیوں کی دمیں ہوتی ہیں، اور وہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں پر حکمرانی اور اقتدار کریں گے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی کہ فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جو بڑے بڑے اپنے سروں کے اوپر جوڑے کر کے باہر نکلیں گی، فرمایا اور لباس ویسا پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی دکھائی دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، کچھ ایسی عورتیں ہوں گی کہ لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ دکھائی ننگی دے رہی ہیں۔ لباس یا تو ان کا اتنا باریک ہوگا یا پھر اتنا ٹائٹ ہوگا
یا اتنا مختصر ہوگا کہ جسم کے اوپر وہ پوری طرح سطر کے تقاضے نہیں پورا کر رہا ہوگا، جسم کو چھپا نہیں رہا ہوگا، بلکہ زیادہ نمایاں کر رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوتی ہیں اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد اپنی زبان سے یہ فتویٰ دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فتویٰ؟ فرمایا یہ عورتیں ایسی بدبخت ہیں کہ جنت میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں اللہ سونگنے دے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگنے دے گا۔ اللہ ہمیں بھائیو ایسی بچیاں عطا فرمائے کہ جو بچیاں نیک بچیاں ہوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ ہمیں ایسی بہنیں عطا فرمائے کہ وہ بہنیں نیک بہنیں بنے اور وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرمائے کہ وہ بیویاں نیک اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ہماری مائیں اس طرح کا کردار اپنائیں کہ وہ ایک مثالی ماں کا کردار ادا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔